بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد جدہ سلامہ برانچ کے دعویٰ سینٹر والوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں زوم کانفرنس کے ذریعے آپ تمام دینی بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میری یہ یقیناً خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس طرح کے ایک پروگرام میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے اور کہنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب سے پہلے میں یہی دعا کروں گا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ مجھے یا میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے روبرو کچھ گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ ہے بدلتا زمانہ اور حکم اطاعت۔ ناظرین کرام، ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس دنیا میں سب سے بڑا انعام جو کیا وہ ہدایت کا انعام ہے۔ ہدایت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے۔ تو ہمارا اپنا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کلام کو اتارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اتارنے کا مقصد قرآن مجید میں خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، لیدبروا آیاتہ۔ قرآن مجید کی آیتوں میں ساری دنیا کے لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے اتاری گئی کتاب نہیں ہے۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ سبھی کو اس کی آیتوں میں غور کرنا ہے، ساری آیتوں میں غور کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مقصد ہم کو بتا دیا کہ کیوں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں غور کرنے والے غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل و دانش والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کریں گے تو نصیحت حاصل کریں گے۔ تو ناظرین کرام، میں نے میرے اپنے موضوع کے اعتبار سے، ویسے تو قرآن مجید میں کئی آیتیں پائی جاتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، مگر میں نے سورہ محمد کی آیت جس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر کر دیے ہیں، غور کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا، انشاءاللہ ہم معلوم کرتے جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو خود ہی برباد نہ کر لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے حکم پر مشتمل ایک خطاب ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ اسلام کے عہد اول کے مؤمنین سے لے کر فنائے دنیا تک آنے والے سارے مؤمنین اس کے مخاطب ہیں۔ ابتدائے اسلام سے لے کر انتہائے عالم تک کتنی لمبی مدت ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بس غیب جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ دنیا والے اگرچہ اپنی جگہ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں فلاں تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں وقت آئے گا کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اتنی لمبی مدت ہم جس سے گزر رہے ہیں، اور آگے ہمارے بعد اور کتنی لمبی مدت تک یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ کب تک اسے باقی رکھیں گے، اس پوری مدت میں زمانہ چاہے کتنے بھی رنگ بدل لے، چاہے اس میں کتنے بھی نشیب و فراز آ جائیں، چاہے اس میں کتنا سدھار پیدا ہو جائے یا اس میں کتنا ہی بگاڑ کیوں نہ پیدا ہو جائے، مگر اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے، حکم اطاعت، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہم سب ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کی طرف ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یا تو ہمیں کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے جو ہمارے اپنے فائدے ہی کے فائدے کی چیز ہوگی، یا ہمیں کسی بات سے منع کر رہے ہوں گے، روکتے ہوں گے جو ہمارے اپنے لیے دین و دنیا کے کسی بھی اعتبار سے نقصان دہ ہوگی۔ تو اس لیے ہماری توجہ پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہو جانی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ایمان کے دعوے دار، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی حالت میں کبھی ان کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اطاعت کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں اتاری ہیں۔ ہر آیت میں جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حکم کو کسی خاص جگہ کے ساتھ نہیں جوڑا ہے کہ آپ مکہ مدینہ میں رہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں، دنیا کے اور کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یورپی ممالک میں چلے جائیں، یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں بے حیائی اور فحاشی عام ہو تو وہاں آپ بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت سے یا اطاعت کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہمیں حکم یہی ہے۔ تو ہر جگہ ایک مومن بندہ، چاہے وہ مقدس مقامات میں ہو یا ایسی جگہ جہاں وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں رہتا ہو، یا کسی بالکل نئی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی پہچانتا نہ ہو، کسی بھی جگہ وہ اللہ کو پہچاننے والا بندہ اگر ہے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسے ضرور کرنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سے کسی زمانے کے ساتھ بھی اطاعت کا تعلق نہیں کہ فلاں خاص زمانہ آ گیا تو اب اس میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جیسے ہی وہ زمانہ بیت گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کی اطاعت سے
छुटकारा मिल गया। ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे मुसलमान बंदों को हम देखते हैं कि वो रमजान का महीना आता है या फिर जिलहिज के शुरू के अय्याम आते हैं, ऐसे इन दिनों में, मखसूस दिनों में, या फिर ऐसे हालात उन पर आते हैं कि जिनमें वो किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उठते बैठते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, उसकी इताअत की फिक्र करते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे मुकद्दस जमाने खत्म हो जाएं तो फिर वापस अपनी पुरानी रविश पर लौट आते हैं। तो अल्लाह ताला की इताअत किसी जमाने के साथ भी खास नहीं होती। और इसी तरह से हर हाल में, चाहे हम खुशहाली में हो, तंगदस्ती में हो, जी गरीबी में हो, मालदारी में हो, तंदुरुस्ती में हो, बीमारी की हालत में हो, किसी भी हालत में हमारे अपने लिए अल्लाह ताला की इताअत से, अल्लाह के रसूल की इताअत से कभी कोई मफर नहीं, कोई छुटकारा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हम इंसानों का नक्शा खूब खींच कर बताया है। कुरान मजीद की कई आयतों में अल्लाह ताला ने ये हम इंसानों की फितरत बताई है कि वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। ये इंसान की फितरत कि इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, किसी मुसीबत का वो शिकार हो जाता है, कोई परेशानी उसे आ घेरती है, तो तब उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह अल्लाह करने लगता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे ही हम उसकी वो तकलीफ दूर कर देते हैं, उसकी वो परेशानी हम जब दूर कर देते हैं, तो वो बंदा बिल्कुल ऐसे गुजर जाता है गोया कि कभी उसने किसी मुसीबत में हमें पुकारा ही नहीं। ये आज भी हम बहुत सारे जी वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे बंदों की हालत है कि जब उन्हें किसी परेशानी का सामना होता है, किसी तकलीफ से दो चार होते हैं, तो वक्ती तौर पर तकलीफ बरकरार रहने तक अल्लाह को याद करते हैं। जैसे ही अल्लाह ताला अपने फजलो करम से वो तकलीफ दूर कर देता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने जी गुजरे हुए चंद ही दिनों में हमारी तकलीफ पर हमने अल्लाह को याद किया था, और वही अल्लाह हमारे याद करने से हमारी ये तकलीफ दूर कर दिया, तो अब उसे हम भूल जाते हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का हुक्म है, ऐसा हुक्म कि जो जमाने के कितने भी हालात क्यों ना बदल जाएं, जमाना अपने कितने भी रंग क्यों ना बदल ले, जब तक ऐसी मजबूरी हमारी ना हो कि जिसमें हम अल्लाह ताला का हुक्म बजा नहीं ला सकते, तो उस वक्त हमारे लिए अल्लाह ताला ने रुखसत दी है, और ये रुखसत खुद भी अल्लाह ताला ही की इताअत होती है। तो हम अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह ताला की इताअत से कहीं दूर जा ही नहीं सकते। अल्लाह ताला की इताअत के बगैर हमारे लिए कोई चारा ही कभी नहीं है। अब इस हुक्म को हम गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब करके जो बात बता दी, तो मुआमला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने पूरी ईमान वालों की जमात को खिताब कर दिया है, तो चलो ईमान वालों में से कुछ लोग अल्लाह ताला की इताअत का फरीजा अंजाम दे दिए, उसके हुक्म की उन्होंने तामील कर ली, तो बकिया और सारे लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। जैसे हुक्म फर्ज किफाया का होता है, तो ये हुक्म अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत का ये हुक्म फर्ज किफाया की नौइयत का नहीं कि मुआशरे के मुमिनीन की एक जमात उसकी तामील कर ले तो बकिया सारे मुमिनीन की पकड़ ना हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हुक्म हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज आइन है। फर्ज आइन, जी बिल्कुल ऐसा फर्ज कि जिसे हर आदमी को अंजाम देना लाजिम होता है। फर्ज किफाया वो कि अगर
معاشرے کے کچھ لوگ اسے انجام دے دے تو باقی سارے لوگ اس سے جو ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ اطاعت کا جو حکم اللہ رب العالمین دے رہے ہیں تو یہ کوئی فرض کفایہ کی نوعیت کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ایک ایک مومن مرد اور ایک ایک مومن عورت پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لانا ہے۔ جو اس حکم کو بجا لائے گا پھل پائے گا، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کے حکم کو بجا لانے کی صورت میں کیا کچھ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ یہ سمجھیے کہ اطاعت کے ثمرات میں آگے انشاءاللہ آپ کو یہ سب باتیں بتاؤں گا، اس سے پہلے کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پہلے اسے معلوم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو اطاعت کے ثمرات اور اس کے تعلق سے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اطاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی کا کہا ماننے کو، جی آرڈر، اوبیئنگ دی آرڈر، تو اگر حکم مانا جاتا ہے کسی کا کہا ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ یہ حکم اطاعت کا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ جب اللہ کی اطاعت فرض عین ہے تو خود بخود یہ نتیجہ بھی اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کی ہدایات اور اس کے احکامات کی جانکاری بھی فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، اور ابھی ہم نے معلوم کیا کہ اطاعت کا مطلب کہا ماننا۔ تو اللہ کا کہا جانے بغیر ماننے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں، تو جب تک ہم جانکاری نہیں حاصل کریں گے تب تک صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بالکل نہیں کی جا سکتی۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں اطاعت کرنے کا، مگر یہ اطاعت کا حکم اپنے اندر ایک اور ضمنی حکم رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری تعلیمات سے ہمیں باخبر ہونا پڑے گا۔ ایک مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی اس کو گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی منمانی بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جی سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی اپنی خواہشات نفس کی وہ قربانی دیتا ہے۔ تو یہ مومن ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر فرض عین ہے تو بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جانکاری بھی ایک ایک مسلمان کا فرض عین ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک ایک مسلمان مرد اور عورت پر۔ بہت سارے لوگ یہاں علی کل مسلم و مسلمہ کا اضافہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی کل مسلم کا مطلب ہر وہ بندہ جو اسلام کے وصف سے متصف ہے، اسلام کی صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ایک ایک مسلمان کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کون سا علم؟ کس چیز کا علم؟ ماشاءاللہ کل جو پروگرام آپ لوگوں نے اسی زوم
جی کے ذریعے، زوم کانفرنس کے ذریعے سنا تھا کہ جس کے اندر پرفتن دور میں علم کی اہمیت اور اسی طرح سے علماء سے استفادہ کرنا اور علماء سے بے نیاز ہوئے بغیر اپنے آپ کو علماء سے جوڑے رکھنا، ان سب موضوعات پر آپ لوگوں نے باتیں سنی ہوں گی۔ تو دیکھیے یہ ہمارا آج کا موضوع، اطاعت کا حکم جو اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں۔ ایک ایک بندے کو، ایک ایک مسلمان کو اپنی جگہ پر غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم برابر جس طرح سے 1450 سال پہلے کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو ایمان لانے والے اس وقت اس حکم پر عمل پیرا ہوئے، آج میں بھی اتنا ہی برابر اس حکم کا پابند مجھے بھی ہونا ہے، میں اس کا ویسا ہی مخاطب ہوں۔ ایک ایک مسلمان کو غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم، اللہ رب العالمین ہمیں ایک طرف سے یہ حکم دے رہے ہیں اور ہم بندے ہیں کہ دنیا میں ہم کس کس کی سنتے اور مانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اپنے نفس کی ہم خوب سنتے ہیں، جو ہم سے وہ چاہتا ہے، جو وہ ہم سے کہتا ہے اسے مانتے ہیں، فوراً اسے بجا لاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، بالکل ان کے بیوی بچے جو کچھ بھی اس سے مطالبہ کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات کہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں مجھے حلال طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے یا حرام طریقے سے بھی میں ان کی خواہشات پوری کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے دوست احباب کا بڑا حلقہ ہوتا ہے ہر آدمی کا، کہ دوست احباب کو ہمیشہ وہ خوش رکھنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ان سب کی جو خوب سنتے ہیں، لیکن سننے سے جس کی اصل میں سننا ہے اور جس کا حکم ماننا ہے، اور شیطان مردود جو ہمارا اپنا ازلی دشمن ہمیں جس کے حکم کو سننے سے دور کر دیتا ہے، ہمیں غفلت کا شکار کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے اپنے خالق، ہمارے اپنے مالک کے حکم سے ہمیں بالکل جناب غافل کر دیتا ہے۔ ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بات بالکل جناب ہم فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک رب بھی ہے جو ہماری اپنی سانس کی ڈور ڈھیلی دے رکھا ہے، کہ وہ اگر کبھی ہماری وہ ڈور اگر کھینچ لے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے اپنے سارے رشتہ دار، ہمارے اپنے وہی بیوی بچے جن کی ہم خواہشات پوری کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور ہم انہیں پیچھے چھوڑ کر ہمارے اپنے مالک سے جا ملیں گے۔ مگر شیطان مردود ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے، اسے جاننے اور پھر ماننے سے ہمیں غفلت میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے چیلنج کر کے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، جنت سے دور کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو وہ اپنے اس چیلنج میں کتنی حد تک کامیاب ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا کی کتنی بڑی آبادی ہے، اور اس آبادی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کو پہچاننے والے بندوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے، ویسے بندے کتنے ہیں، اور کتنے ایسے بندے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ کتنے ہی ایسے ایمان کے دعوے دار بندے ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں روکا وہی کام کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے دن روزمرہ کی زندگی میں ہم بندے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں جو نہیں کرتے چلے جاتے۔ ہر آدمی اگر اپنی جگہ پر یہ ذرا سوچ کر دیکھ لے کہ میرے پہننے اوڑھنے کے تعلق سے میرے پروردگار نے مجھے کیا احکام دیے ہیں،
میرا اپنا لباس، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو اپنی جگہ پر ذرا سوچ کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہننے اوڑھنے کے لیے مجھے کیا جو نا احکام دیے ہیں، مجھے کن باتوں سے روکا ہے، کیسا پہننا میرے لیے جائز ہے اور کیسا پہننا میرے لیے جائز نہیں۔ تو خود آدمی دیکھتا رہ جائے گا کہ میں ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کرتا جا رہا ہوں، کہ میرا اپنا کپڑا کیسے ہوتا ہے۔ خواتین اپنی اپنی جگہ پر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ رب کاسیات عاریات، تو اس طرح کی چیزیں آج بالکل کھلے عام جو نظر آ رہی ہیں کہ کپڑا پہن کر بھی بالکل برہنہ نظر آنے والی، یا تو ان کے کپڑے اتنے چست ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم کے سارے نشیب و فراز بالکل ظاہر ہوں گے، یا اتنے تنگ ہوں گے اور اتنے چھوٹے اور مختصر ہوں گے کہ جیسے بدن جھانک رہے، کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں والا معاملہ گویا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی پہننے اوڑھنے کے معاملے میں آدمی اگر دیکھ لے تو اس کو خود اندازہ ہوگا کہ میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہوں اور کہاں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ سونے جاگنے کا معاملہ ہے، لے لیجئے، دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، دن کس کے لیے بنایا ہے، رات کس کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اور ہم بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فطرت کے ساتھ بغاوت ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم رات بھر جاگنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر سے ذرا پہلے ہماری اپنی نیند ہم پر جب غالب آتی ہے تو سب کچھ، جس کام میں بھی ہم رات جاگتے بھی ہیں تو کس کام میں جاگتے ہیں؟ یقیناً ہمارے وہ اسلاف تھے جو رات جاگتے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں جاگا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے ہاتھ میں کیا کھلونا ہوتا ہے اور کس چیز کو لے کر وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ہمارے اپنے سونے جاگنے کے معاملے کو لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم کتنی کرتی چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملنا جلنا لے لیجئے کہ کیسے کن لوگوں سے ہم مل سکتے ہیں، کن سے ہم نہیں مل سکتے۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے، خواتین یہ جانتی نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہم بندیاں ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اس معاملے کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، کل اللہ تعالیٰ کے روبرو ہم سے پوچھ ہوگی۔ گویا کہ یہ ہماری اپنی خواتین آج بھلا بیٹھی ہے، پوری طریقے سے فراموش۔ خاص کر بڑے بڑے شہروں میں جب شادی بیاہ کے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بڑے بڑے مالز میں اس میں جب چکر لگانے کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اپنی جگہ پر مغربی تہذیب میں اور فیشن کو بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں گویا کہ ہم کو اسی دنیا کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہم کبھی لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ گویا زبان حال سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، حالانکہ خود اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، کتنے لوگ برابر اپنے کاندھوں پر اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، دفنا کر چلے آتے ہیں، مگر ہمارا اپنا معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ ایسے آخری ٹھکانے پر پہنچ کر بھی، اس جگہ پر بھی جہاں لوگوں کو عبرت لینی چاہیے، وہاں بھی آدمی اپنی دنیا داری میں مصروف نظر آتا ہے۔ آج کے قبرستانوں میں بھی برابر موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، اور ہر آدمی جس کی بھی وہ گھنٹی بجی اٹھایا اور اپنے معاملے میں لگ گیا۔ ڈیلنگ ہوتی ہے قبرستان میں کھڑے کھڑے، برابر ڈیلنگ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سب کام ایسے بالکل آج ہمارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہم اپنی جگہ پر بڑی مشکل سے فرائض ادا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! ہماری اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے
انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے. بندگی کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق کہ میرا من جو چاہتا ہے وہ کروں، یہ نہیں، بلکہ میرا رب کیا چاہتا ہے اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھال لوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں ذرا آپ غور کریں گے، پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کہ کیسے اسلام جب آیا اور ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جو سالہ سال تک جاہلیت کا زمانہ وہ جو گزار چکے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی اپنی خواہشات، کیسی کیسی برائیوں میں ملوث نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں فوراً ان کی اندر تبدیلی آتی ہے، سب کچھ وہ بھلا بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ ان لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ پوری طریقے سے جو کچھ بھی جن جن گناہوں کے، جن جن برائیوں کے وہ عادی ہوتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کی قربانی دیتے ہیں، اور یاد رہتا ہے ان کو تو صرف اپنے رب کی مرضی یاد رہتی ہے کہ مجھے اب کیسی زندگی گزارنی ہے. لیکن آج ہمارے اپنے حالات اگر ہم جائزہ لیں گے، ہماری اپنی عبادتیں، ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی تجارتیں، شادی بیاہ کے معاملات، ان سب میں کیسی بے حیائی ہوتی ہے، کیسی فحاشیاں ہوتی ہیں. ہماری اپنی تجارت میں کیسے کیسے دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ان سب کے باوجود ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل نہ آئے. آج دنیا والے بالکل بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آخر ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر اس کے باوجود کیوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے، کیوں ہمیں اس طرح کی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے؟ تو نتیجہ خود ہم ہیں. جی اس کا جواب یہی کہ ہم اپنی جگہ پر دیکھ لیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. صبح سے شام تک، شام سے رات تک، اور پھر رات سے پھر صبح تک کتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں. رات کے اندھیروں کا ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دن کے اجالوں میں ہم کیا کیا برائیاں نہیں کرتے ہیں. تو اس کے باوجود ہم کو یہ شکایت کہ کیوں آخر اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہو رہا ہے. تو حاضرین اور ناظرین، میں یہی آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہمیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جانکاری بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کو اپنی جگہ پر اسے سوچنا چاہیے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، عام انسان کی طرح میرا شمار نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کی مرضی اس دنیا میں مجھے کیسے رہنا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے وہ جان کر اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم فرض عین بن جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عمل میں آئے. ناظرین، اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو غور کرنے ہی کا حکم دیا ہے. اس کی تمام آیتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو. غور کرتے ہیں تو یہ ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو اطاعت کی مانگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے عمل کا مطالبہ کیا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اسے جو طریقہ پسند ہے اللہ کی اطاعت ویسے کر لے، اللہ خوش ہو جائے گا. بالکل بھی غلط، یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اور کیا کر کے آپ کو دکھایا ہے، اس کے مطابق تم کو چلنا ہے. یہی اطاعت ہے، اللہ کا کہا ماننا
کہ اللہ نے جو کہہ دیا اور اللہ نے اپنے رسول کی ذریعے، چاہے اللہ کا کہنا قرآن مجید کے ذریعے ہو یا اپنے رسول کے ذریعے، تو اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو وہی حقیقت میں اطاعت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کا کہاں ماننا چھوڑ کر اپنے طور طریقے سے یا اپنے باپ دادا کے طریقے پر کسی بھی اور طریقے کو لے کر آپ عمل کریں گے تو گویا آپ خود اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ جی یہ بات بہت اہم ہے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتا رہے ہیں کہ واقعی ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، جی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، جیسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی آیت میں جب ہم غور کریں گے تو یہ بھی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اعمال کی ذمہ داری خود ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ اعمال کی حفاظت، تم نے عمل کر لیا تو اب عمل کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم عمل کرنے کے بعد اپنے اعمال خود برباد نہ کر لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال صدقہ اور خیرات کی دے کر بتاتے ہیں کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، کہ ایک طرف سے صدقہ بھی کر دیا اور دوسری طرف جب موقع ملا جس کو آپ نے صدقہ دیا اسے کچھ بول بتا کر اس کو تکلیف آپ نے دے دی یا احسان جتا دیا تو پھر آپ کا کیا ہوا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہماری اپنی نیکیاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا ہے کہ ہماری اپنی برائیوں کو نیکیاں ختم کر دے دی، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو بالکل الٹا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کرنے لگ جائیں گے تو ہماری وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو۔ تو اطاعت کا دائرہ صرف اوامر بجا لانے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ نواہی سے اجتناب بھی اطاعت کا اہم حصہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب تو کر لیتے ہیں، مگر جتنی برائیوں سے اللہ نے روکا ہے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، جی ادھر ادھر نظر لڑانے کرنے سے، تو ایسے سب کاموں سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ تو صرف اوامر بجا لانا ہی اطاعت نہیں، بلکہ نواہی سے اجتناب، جن جن باتوں سے اور کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان تمام سے بچ جانا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو مزید اس آیت کریمہ میں تدبر کرتے ہیں تو ایک حقیقت یہ بھی آشکارا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا تأمل اور بنا توقف ہو جانی چاہیے۔ ایک مومن بندہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یا اللہ کے رسول کے حکم پر چلتے ہوئے اسے ذرا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پر عمل کرنے سے میرا فائدہ ہوگا یا خسارہ ہوگا یا میرا وقت برباد ہوگا، کوئی چیز اسے سوچنا ہی نہیں۔ بلا تأمل اور بنا توقف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس پر اس کو جو نا عمل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سراسر فائدے کا ہی سودا ہے، اس میں گھاٹے کا کوئی جو نا امکان ہی نہیں، گھاٹا نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو آئیے یہی جو نا ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر کیا کیا جو نا انعامات دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اطاعت پر بالکل غیر مقید، نہ دنیا نہ دین آخرت، کوئی قید لگائے بغیر
کامیابی کی بشارت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دے رہے ہیں۔ فقد فاز فوزا عظیما، کہ دنیا والے بھی جب اس آیت میں خاص کر آج کے دنیا کے حالات سے جو پریشان مسلمان ہیں، تو گویا یہ آیت نوید مسرت سب کو سنا رہی ہے کہ حالات چاہے کتنے سنگین کیوں نہ ہوں، مسلمانان عالم رب کے عائد کردہ فریضہ اطاعت کو بجا لانے میں کوتاہی نہیں کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اور اگر اس فریضے کو پسے پشت ڈال دیا تو قسم قسم کی ذلت و رسوائی سے دوچار ہونے سے انہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی بشارت ہم کو جو دے رہے ہیں کہ دنیا آخرت ہر طرح کی کامیابی اس کے اندر جو پوشیدہ ہے۔ آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کی جو بڑے سے بڑے فن کو حاصل کر لیا، چاہے وہ طب میں ہو، چاہے جو انجینئرنگ میں ہو یا کسی اور میں نے یہ کر لیا تو میں بہت بڑا کامیاب بن گیا۔ دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لو کانت الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں سے بھی کہیں زیادہ اس کے نافرمان بندے اس دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم کو یہ بھی بات بتائی گئی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو یہی معاملہ ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا بالکل کہ قید خانہ ہے، اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، قدم قدم پر اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ لیکن کافر کے لیے یہی دنیا اس کی جنت ہے کہ اب اس کے بعد اس کا اگر خاتمہ اس کے کفر اور شرک پر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو یہ اطاعت کا معاملہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا دیں گے تو اس کے بعد وہاں جہنمی بڑے حسرت کے ساتھ یہی کہیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جی سورہ احزاب کے اندر بتا رہے ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جس دن ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور وہاں ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پھیر کیے جائیں گے تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ یہی کہیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کر لی ہوتی، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یہ صرف انہی کے ساتھ معاملہ ہونا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے کتنے ایسے مومن بندے بھی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور اور غافل زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ وقتی طور پر بھی ایمان والا کوئی بھی ہمیشہ کے لیے تو جہنمی نہیں بنے گا، لیکن اللہ چاہے تو وقتی طور پر جہنم میں بھیج سکتا ہے، تو اس وقت ان کی بھی یہ صدا ہو سکتی ہے، حسرت کے ساتھ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ تو ابھی ہمارے اپنے پاس وقت ہے، زندگی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مہلت دے رکھی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم نے جی اپنی زندگی اور اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم ہم کو پکڑنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ سب گویا کہ اللہ رب العالمین
اطاعت پر جی مرتب کرنے والے ثمرات اللہ تعالیٰ مرتب کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جی اس دنیا میں کر کے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ان کا حشر اور ان کی یعنی وہ جو جن کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ وہ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، انبیاء، صالحین، شہداء، ایسے لوگوں کے ساتھ ان سب کا جو نا حشر ہوگا اور ان کے ساتھ ان کی صحبت ان کو نصیب ہوگی۔ تو پھر یہ اللہ رب العالمین کا حکم جی اطاعت کا کہ زمانہ چاہے کتنے بھی کروٹ لے لیں اور کیسے کیسے حالات اس میں کیوں نہ پیدا ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہم کو نصیب فرمائے۔ اب تک ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے جتنی بھی کوتاہی کر لی، اللہ تعالیٰ ان سب کی جو نا معافی اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں باقی ماندہ جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس کی بھرپور اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔